بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادائیگی زکوٰۃ کی اہمیت اور نظر انداز کرنے والوں کے لیے عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور عربوں میں سے جن کو کافر ہونا تھا کافر ہو گئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ لوگوں سے کیوں کر لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، لہٰذا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی سوائے حق کے اسلام کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ قسم اللہ کی، یہ لوگ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے، اگر اس میں سے اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی نہیں دی تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہی حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ 5 وسق سے کم غلے اور پھلوں میں زکوٰۃ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی، اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے 2 کنگن ان کے بدلے میں پہنائے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور بولی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سونے کے اوضاح پہنا کرتی تھیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ کنز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، وہ کہنے لگیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھیں اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں اس لیے بنوایا ہے کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک کتاب لی، وہ کہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ نے انہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ کتاب انہیں لکھ کر دی تھی، اس میں یہ عبارت لکھی تھی، یہ فرض زکوٰۃ کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہے، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، لہٰذا جس مسلمان سے اس کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے وہ اسے ادا کرے، اور جس سے اس سے زائد طلب کی جائے وہ نہ دے۔ 25 سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے، جب
25 اونٹ پورے ہو جائیں تو 35 تک میں ایک بنت مخاض ہے، اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون دے دے، اور جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 45 تک میں ایک بنت لبون ہے، جب 46 اونٹ پورے ہو جائیں تو 60 تک میں ایک حقہ واجب ہے، اور جب 61 اونٹ ہو جائیں تو 75 تک میں ایک جزا واجب ہوگی، جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 90 تک میں 2 بنت لبون دینا ہوں گی، جب 91 ہو جائیں تو 120 تک 2 حقہ، اور جب 120 سے زائد ہوں تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ دینا ہوگا۔ اگر وہ اونٹ جو زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے مطلوب ہے نہ ہو، مثلا کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ اسے جزا دینا ہو لیکن اس کے پاس جزا نہ ہو بلکہ حقہ ہو، تو حقہ ہی لے لی جائے گی، اور ساتھ ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم بھی دے دے۔ یا اسی طرح کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ ان میں حقہ دینا ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ جزا ہو، تو اس کے جزا ہی قبول کر لی جائے گی۔ البتہ اب اسے عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں لوٹائے گا۔ اسی طرح سے کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں کہ ان میں حقہ دینا ہو لیکن اس کے پاس حقہ کی بجائے بنت لبون ہو تو بنت لبون ہی اس سے قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو داود علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میں موسیٰ سے حسب منشا اس عبارت سے وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ 20 درہمًا سے لے کر وَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِنَّةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ تک اچھی طرح ضبط نہ کر سکا، پھر آگے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یعنی اگر اسے میسر ہو تو اس سے 2 بکریاں یا 20 درہم واپس لے لیں گے۔ اگر کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن میں بنت لبون واجب ہوتا ہو اور بنت لبون کے بجائے اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے قبول کر لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا۔ جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن میں بنت لبون واجب ہوتی ہو اور اس کے پاس بنت مخاض کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اس سے بنت مخاض لے لی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم اور لیے جائیں گے۔ جس کے اوپر بنت مخاض واجب ہوتا ہو اور بنت مخاض کے بجائے اس کے پاس ابن لبون مذکر ہو تو وہی اس سے قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی چیز واپس نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے دے۔ اگر 40 بکریاں چرنے والی ہوں ان میں 120 تک ایک بکری دینی ہوگی، جب 121 ہو جائیں تو 200 تک 2 بکریاں دینی ہوں گی، جب 200 سے زیادہ ہو جائیں تو 300 تک 3 بکریاں دینی ہوں گی، جب 300 سے زیادہ ہوں تو پھر ہر سینکڑے پر 1 بکری دینی ہوگی۔ زکوٰۃ میں بوڑھی عیبدار بکری اور نر بکرا نہیں لیا جائے گا سوائے اس کے کہ مصلحتاً زکوٰۃ وصول کرنے والے کو نر بکرا لینا منظور ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے خوف سے متفرق مال جمع نہیں کیا جائے گا اور نہ جمع مال متفرق کیا جائے گا، اور جو نصاب 2 آدمیوں میں مشترک ہو تو ایک دوسرے پر برابر کا حصہ لگا کر لیں گے۔ اگر چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہوں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مالک چاہے تو اپنی مرضی سے کچھ دے دے، اور چاندی میں 40واں حصہ دیا جائے گا، البتہ اگر وہ صرف 190 درہم ہو تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں سوائے اس کے کہ مالک کچھ دینا چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔